بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع اگر گنجے کنی بر عامیاں بخش، اس میں عامیاں عامی کی جمع ہے، عامی کا معنی ہے عام لوگ، اسی کی جمع ہے عامیاں یعنی عوام، عامیاں یعنی عوام۔ گنج، گنج کا معنی خزانہ، اگر تو کوئی خزانہ عوام پر لٹائے گا، اگر تو کسی خزانے کو عوام پر لٹائے گا، رسد مر ہر گدائے را برنجے، تو ہر ایک فقیر کو ایک چاول پہنچے گا۔ اگر تو کوئی بڑا خزانہ، سمجھ میں آیا نا، خزانے کا ذخیرہ عوام پر بخشش کرے گا، لٹائے گا، تو ہر ایک فقیر کو اس سے ایک چاول کے برابر ملے گا، ایک چاول کے برابر ملے گا۔ چرا نہ ستانی از ہر یک جو سیم، ہر ایک سے ایک جو کے برابر چاندی تو کیوں نہیں لے لیتا ہے، کہ گرد آید ترا ہر روز گنجے، کہ تیرے پاس ہر دن ایک خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اگر تو اپنا سارا خزانہ ملک کے عوام پر لٹائے گا تو اس میں سے ہر مستحق اور ہر ایک فقیر کو ایک چاول کے برابر پہنچے گا، تو اس ایک چاول کے برابر سے اسے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ کچھ نہیں، نصیحت کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ تو ایسا نہ کر، بلکہ ایسا کر کہ اپنی رعایا میں سے ہر ایک سے ایک جو کے برابر ٹیکس وصول لے، لوگوں کو بھاری بھی نہیں لگے گا اور تیرا گھر بھی بھر جائے گا خزانے سے۔ یہ اسے گویا مشورہ دیا اس کے ہم نشین نے، نہیں سمجھے؟ لیکن بادشاہ نے اس کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا، بادشاہ کا لڑکا اس مشورے کو قبول نہیں کیا، وہ اپنی عادت پر برقرار رہا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اس واقعہ کو ذکر کر کے شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، درس دینا چاہ رہے ہیں کہ مال و دولت کے بادشاہ کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ سخی ہو اور سخاوت کرے، اور بخل اس کے شایان شان نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور ناجائز ٹیکس لگانا رعایا پر یہ مناسب نہیں ہے، سمجھ میں آیا نا؟ چرا نہ ستانی، ستاندن مصدر لینا، نہ ستانی، سمجھ میں آیا نا؟ نفی کا صیغہ ہے، تو نہیں لیتا ہے۔ ہر یک جو سیم، جو تو سمجھتے ہی ہو نا، جو، سیم کا معنی ہے چاندی، سیم کا معنی چاندی، ترجمہ یہ ہوا چرا نہ ستانی از ہر یک جو سیم، ہر ایک سے تو ایک جو چاندی کیوں نہیں لے لیتا ہے، یعنی ایک جو کے برابر چاندی تو کیوں نہیں لے لیتا ہے، کہ گرد آید، گرد آید کا معنی جمع ہوگا، گرد آمدن کا معنی جمع ہونا، گرد آمدن جمع ہونا، کہ گرد آید ترا، کہ تیرے واسطے جمع ہو جائے گا ہر روز گنجے، ہر دن ایک خزانہ۔ اور بتایا تھا کہ پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں یہاں پر ہے رسد مر ہر گدائے را برنجے، لیکن گلستاں کے بعض نسخوں میں یہاں پر کیا ہے؟ رسد ہر قد خدائے را برنجے۔ تو اس نسخے کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا ہر ایک گھر والے کو ایک چاول پہنچے گا۔ اگر تو عوام پر کوئی خزانہ بخشش کرے گا، لٹائے گا، تو ہر ایک گھر والے کو ایک چاول پہنچے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ملک زادہ روئے عزیز سخن درہم کشید، بادشاہ کا لڑکا اس بات سے منہ پھیر لیا، بادشاہ کے لڑکے نے اس کی یہ بات نہیں مانی، بادشاہ کے لڑکے نے اس بات سے چہرہ پھیر لیا۔ موافق طبع بلندش نیام، اس کی بلند طبیعت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کی بلند طبیعت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس کی بلند طبیعت
کو یہ بات سازگار نہ ہوئی وہ مرعورا زجر فرمود، اور نصیحت کرنے والے کو اس نے ڈانٹا پھٹکارا وہ گفت اور کہا، مرا خداوند تعالی مالک ای ممالک گردانی داست، مجھے اللہ تعالی نے ان ملکوں کا مالک بنایا ہے۔ اور بتا چکا کہ بعض نسخوں میں یہاں پر ای ممالک کے بجائے ای مملکت کا لفظ ہے، تو ترجمہ اور واضح ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ ہوگا اس نسخے کے مطابق کہ مجھے اللہ تعالی نے اس سلطنت کا مالک بنایا ہے، تا بخورم تاکہ میں کھاؤں، وہ ببخشم اور لٹاؤں، سخاوت کروں، بخشش کروں، نا پاسباں کے نگہ دارم، اس نے مجھے چوکیدار نہیں بنایا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، یعنی میں اسے جمع کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سلطنت کا مالک بنایا ہے تاکہ میں کھاؤں اور لٹاؤں، چوکیدار نہیں بنایا کہ میں جمع کروں، ہے نا، حفاظت سے رکھے رہوں۔ بیت قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، نوشیرواں نمرد کے نام نکو گذاشت۔ قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانے رکھتا تھا۔ قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانے رکھتا تھا، نوشیرواں نہیں مرا کہ وہ نیک نام چھوڑ گیا۔ نوشیرواں نہیں مرا کیونکہ وہ نیک نام چھوڑ گیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا جو بہت مالدار تھا، سمجھ میں آیا نا، لیکن جتنا بڑا مالدار تھا اتنا ہی بخیل بھی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے نا مالداروں سے زکوٰۃ وصولنے کا، تو زکوٰۃ دو، تو وہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا، سمجھ میں آیا نا، اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوا، سمجھ میں آیا نا، زمین میں اسے دھنسا دیا گیا۔ قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت۔ اور ایک بات اور یہاں پر سن لو، یہ تو بتا ہی دیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، سمجھ میں آیا نا، کہا گیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور ان کا داماد بھی تھا۔ یہ چچا زاد بھائی ہونا تو خیر میں پہلے سے جانتا تھا، لیکن گلستاں کے حاشیہ میں یہاں پر لکھا ہے مولانا نصر اللہ صاحب نے کہ وہ داماد بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بلکہ ان کا حضرت کا چچا زاد بھائی اور ان کے بیان کے مطابق داماد بھی تھا، سمجھ میں آیا نا، بہت مالدار تھا، لیکن بہت بخیل بھی تھا۔ جب زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ عذاب الہی کا شکار ہوا اور زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت۔ قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانوں کے رکھتا تھا، نوشیرواں نہ مرد کے نام نکو گذاشت۔ نوشیرواں نہیں مرا کیونکہ وہ نیک نام چھوڑ گیا۔ یہ نوشیرواں ایران کے بادشاہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایران کا حکمراں یہی نوشیرواں تھا۔ عدل و انصاف میں مشہور تھا، یہ عدل و انصاف میں مشہور تھا، سمجھ میں آیا نا۔ ایک حدیث بھی اس کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ولدت فی زمن الملک العادل، کہ میں انصافور بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ اس سے مراد نوشیرواں کو لیا گیا ہے، یعنی نوشیرواں کے بارے میں آپ نے فرمایا انا ولدت فی زمن الملک العادل، کہ میں ملک عادل انصافور بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا۔ لیکن محققین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے،
بہت سے محدثین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا نصر اللہ رضوی صاحب نے گلستاں کے حاشیہ میں بھی یہ بات بیان کی ہے، سمجھ میں آنا، اور ان محدثین کے نام بھی ذکر کیے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ خیر، المختصر یہ کہ نوشیروان جو ہے نا مشہور تھا کہ وہ ایک نیک بادشاہ ہے، تو اسی شہرت پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰ نے اسے نوشیروان کو عادل قرار دیا ہے، اور جگہ جگہ ہے نا اس سے متعلق حکایات نقل کی ہیں۔ تو کوئی بات ہوتی ہے نا مشہور ہوتی ہے تو اسی مشہور کے اعتبار سے لوگ بیان کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں، بہرحال قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نوشیروان نمرد کے نامے نے کو گذاشت۔ قارون ہلاک ہو گیا جو 40 گھر خزانوں کے رکھتا تھا، نوشیروان نہیں مرا کیونکہ وہ نیک نام چھوڑ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اس لیے دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ تھوڑا بہت